بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. میرے محترم نہایت واجب الاحترام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے. ایک آیت سورہ مائدہ کی ہے اور ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے. مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جو حالات فلسطین کے عنوان سے جو چل رہے ہیں، ایسے وقت میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہمارے ذمے کون سے ایسے کام ہیں جو ہم ایسے حالات میں کریں. یہ آپ کو انشاءاللہ مفصل مدلل طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ اگر میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارا مزاج جو ہے مزاحیہ نہیں ہے. ہمارا مزاج جو ہے صحیح بات انسانوں تک صحیح طریقے سے صحیح طور پر پہنچانے کا ہے، ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. انشاءاللہ ہر بات پر آپ کو دلیل دوں گا، آپ ذہن میں بھی محفوظ کرتے جائیں. دلیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر وہ بات کسی دوسرے کے سامنے پیش کریں گے تو پھر آپ اس کو پیش کرنے میں خوف، جھجک، ڈر محسوس نہیں کریں گے. یہ دلیل کا فائدہ ہوتا ہے. دعا کرے اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اس دھرتی پر 3 جگہ بہت مقدس ہے. پہلا نمبر کعبۃ اللہ کا ہے اور دوسرا نمبر مسجد نبوی کا ہے اور تیسرا نمبر مسجد اقصی اور بیت المقدس کا ہے. آپ احادیث اور قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے مقدس جگہ اس زمین پر پہلے نمبر پر بیت اللہ، کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے.
اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر درجہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کا فرد ایک وقت کی نماز کعبۃ اللہ میں ادا کرے گا تو اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ صرف ایک وقت کی نماز اور ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ جو بھی میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز ادا کرے گا تو اسے 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ بیت اللہ میں اگر ادا کرے ایک نماز تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ مسجد نبوی میں اگر ادا کریں تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص مسجد اقصی اور بیت المقدس میں ایک نماز ادا کرے گا تو اس کا ثواب 1,000 نماز پڑھنے کے برابر ملے گا۔ 1,000 نماز پڑھنے کے برابر۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 درجات ہیں، اور زمین پر سب سے زیادہ مقدس جگہ یہی 3 جگہ ہیں۔ پہلے نمبر پر کعبۃ اللہ ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس دونوں ایک ہی جگہ کا نام ہے۔ مسجد اقصی مسجد کا نام ہے، اور بیت المقدس جو اس کی ارد گرد کی آس پاس کی جو جگہ ہیں، قرب و جوار کی جو جگہ ہیں، اس کو بیت المقدس بولتے ہیں، اور بیت المقدس بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بیت المقدس اور بیت المقدس 2 لغتیں اس کے بارے میں ہیں۔ بہرحال اب میں عنوان شروع کر رہا ہوں، آپ توجہ دیتے جائیں۔ میرے دوستو، مسجد اقصی سب سے پہلے اسے آزاد کیا اور فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد جب خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، ان کو خلافت کا تاج سے تاجدار کیا گیا، تو انہوں نے پھر دیکھا کہ کتنے علاقے فتح ہو چکے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں۔ بہرحال انہوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر بات آئی مسجد اقصی، یہ تو یہود کے قبضے میں ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کی فتح کا ارادہ کیا، اور بغیر جنگ کے فتح حاصل کر لی۔ بغیر جنگ کے فتح حاصل کر لی، وہ جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ساری چابیاں مسجد اقصی کے حضرت عمر کے ہاتھ میں آ گئیں، اور مسجد اقصی کو حضرت عمر نے فتح کر دیا۔ میرے دوستو، جب یہ زمانہ مسلسل چلتا گیا تو مسجد اقصی مسلمانوں ہی کے تابع میں تھی، لیکن پھر جب زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دور ہوتا چلا گیا تو پھر فتنے اور شرور یہ رونما ہوتے گئے، دن بدن فتنے ہوتے گئے۔ پھر مسلمان جو حکمران اس زمانے میں تھے وہ عیاشی میں لگ گئے، عیاش پرست بن گئے، اور وہ اسلامی احکامات سے غفلت برتنے لگ گئے اور سستی کرنے لگ گئے۔ کبھی دل میں آیا نماز پڑھ لیے، کبھی دل میں آیا نماز کو چھوڑ دیا، کبھی دل میں آیا اچھا کام کر لیا، کبھی دل میں آیا برائی کی طرف راغب ہو گئے، کبھی دل میں آیا شراب کو پی لیا، کبھی دل میں آیا شراب کو چھوڑ دیا، کبھی دل میں آیا تو پھر وہ عیاش پرست بن گئے، کبھی دل میں آیا تو اچھا کام کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام اور فرائض کو انہوں نے اپنی خواہشات بنوا لیا۔ مسلم حکمران جو اس زمانے کے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے بعد بہت عرصے کے بعد جب وہ بنتے گئے تو انہوں نے شریعت کو اور اسلام کو اپنی خواہشات کی پیروی کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، یعنی اپنے من کی مرضی اس میں وہ چلانے لگ گئے۔ بہرحال پھر یہ جب یہود وہاں قابض ہوتے گئے، یہودی لوگ وہاں قابض ہوتے گئے، پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلم حکمرانوں کو مسجد اقصی سے کچھ لین دین نہیں ہے، ان کو مسجد اقصی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی حکومتیں وہاں جمانا شروع کر دی۔
مسجد اقصیٰ میں انہوں نے اپنی حکومت جمانا شروع کر دی، اور ایک وہ وقت آیا کہ یہود وہاں کلی طور پر مکمل طور پر قابض ہو گئے، مسلط ہو گئے، اور وہاں کے وہ حکمران بن گئے۔ یہ تاریخ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، یہود کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، اے میرے محمد عربی علیہ التحیۃ والتسلیم کے امتیوں، تم یہود و نصارہ سے کبھی دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ یارانہ کا تعلق نہ کرنا، ان کے ساتھ دلی دوستی، دلی محبت قائم دائم نہ کرنا۔ کیوں کہ بعضهم اولیاء بعض، کیوں ایک دوسرے کے وہ دوست ہیں، تم سے وہ کبھی بھی دلی دوستی نہیں کر سکتے، وہ تم سے کبھی بھی اپنا نرمی کا تعلق دل سے اور قلب سے قائم نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایمان والا ان یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کر لے گا تو کل قیامت کے دن اس کا حشر اور اس کا شمار میں انہی لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ پھر آگے فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی شخص ایمان والا میرے محمد عربی کا امتی اور ایمان والا ان یہود و نصارہ کے ساتھ دنیا میں دوستی قائم کر لے گا تو بروز قیامت اس کا حشر ان یہودیوں کے ساتھ ہی کروں گا، بروز قیامت ان کا حشر ان نصارہ کے ساتھ ہی کروں گا، اور پھر اس کا ایک عذاب یہ بھی دوں گا کہ ظالمین کے صف میں ان کو کھڑا کر دوں گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالمین کے صف میں ان کو کھڑا کر دوں گا، ان کا حشر ظالمین کے ساتھ ہوگا۔ ظالمین اور مجرمین کے صف کو اللہ الگ کر دے گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک فرما دے گے، اے ظالموں اور مجرموں، تم اپنی صف الگ قائم کرو تاکہ تم کو اچھی طرح سے مکمل طور پر عذاب کا مزہ چکھایا جا سکے، سزا دی جا سکے۔ تو دیکھیے، یہود و نصارہ اسلام کے دشمن، ہمارے پیغمبر کے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، ہمارے قرآن کے دشمن، ہماری حدیث کے دشمن، اور مسلمانوں کے کٹر دشمن یہودی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مسجد اقصیٰ پر وہ کیوں قبضہ جمانا چاہتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ پر وہ اس لیے قابض اور مسلط ہونا چاہتے ہیں کہ جو ان کی محترم یہ جگہ ہیں، آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسجد اقصیٰ جو آج فلسطین اور غزہ میں واقع ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء علیہم السلام بہت سارے یہاں پیدا بھی ہوئے ہیں، تو یہ ان کا جائے ولادت بھی ہے اور یہ ان کا جائے وفات بھی ہے، بہت سارے انبیاء یہاں وفات بھی پائے ہیں اور ان کی قبریں بھی یہاں ہیں۔ اور آج کل جو مسلم وہاں موجود ہے یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے آج کل جو مسلمان وہاں موجود ہے اس کے ارد گرد میں، اس کے قرب و جوار میں، آس پاس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حق پہلے سے ہی مسلمانوں کا تھا، اب بھی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اب تک وہاں موجود ہے، اب تک، اور وہ اتنے مقدس، پاکیزہ، طیبہ، طاہرہ، ایسی مقدس زمین ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا تحفہ ملا، قرآن کریم جس کو یوں بیان کرتا ہے، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا، کہ جس نے راتوں رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا بیت اللہ سے بیت المقدس الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات سفر کروایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ مسجد اقصیٰ یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے ارد گرد میں، اس کے آزو بازو میں ہم نے برکتی ہی برکتیں رکھی ہیں، برکتوں والی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، رحمتوں والی جگہ ہے۔
لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ برکتیں ہم نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ہم اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں کا اعتراف کرائیں، اپنی نشانیاں ہم کھلے طور پر ان کو دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہودیوں کے ہاتھ میں یہ کیوں آئیں، اس کی وجہ میں نے ابھی آپ کو بتلائی کہ مسلم حکمران جو تھے وہ اس سے سستی اور غفلت برتنے میں لگ گئے، تو یہودی وہاں پر قابض ہوتے گئے، اور وہ اس لیے قابض ہوئے کہ وہ مکمل طور سے نعوذ باللہ ہمارے اسلام کو، ہماری شریعت کو، ہمارے ایمان کو اس صفحے ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اس دنیا سے ہمارے اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ بیت اللہ کو بنایا، لیکن بیت اللہ کسی طرح ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ٹارگٹ مسجد نبوی کو بنایا، لیکن مسجد نبوی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ پھر اب اس وقت وہ مسجد اقصی پر مسلط ہو کر کے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری مقدس جگہ جب ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی، چلو آج تو فلسطین مسجد اقصی کا مسئلہ ہے کہ مسجد اقصی پر اگر نعوذ باللہ وہ قابض ہو گئے تو بات آ جائے گی مسجد نبوی پر۔ جب مسجد نبوی پر قابض اگر ہو گئے، خدا نہ کرے تو بات آ جائے گی بیت اللہ پر۔ پھر اگر کسی مسلمان پر حج یا عمرہ، حج اگر فرض ہوگا تو وہ حج کرنے کی اجازت کے مالک وہی رہیں گے، تو مسلمانوں کو اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مسجد نبوی میں وہ انہی کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا، انہی کے ہاتھ میں حکومت، حاکمیت، حکمرانی اگر ہوگی، تو پھر روضہ اقدس کی وہ زیارت کی اجازت کیسے دے سکیں گے؟ تو اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو قابو میں کیا، تاکہ وہ یہ دکھلا دے مسلمانوں کو کہ ہم تمہیں پورے طور پر دنیا سے تمہارا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے تمہیں مٹانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں بھی حکم ہے کہ یہودی تمہارے دشمن ہے، نصارہ تمہارے دشمن ہے، تم ان سے کبھی قلبی دوستی مت رکھو۔ اگر وہ تم سے دوستی رکھنا چاہیں تو وہ حقیقت میں کبھی بھی تمہارے دل سے دوست نہیں رہیں گے، وہ تمہارے جاسوس بن کر کے آئیں گے۔ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ اگر وہ تم سے دوستی کا اظہار کریں اور یہ کہے نحن اولیاؤکم، کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تم کھلے طور پر ان کا بائیکاٹ کرنا اور کہنا کہ قرآن کریم پر ہمارا ایمان تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہمارے قرآن میں اللہ کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ اے جھوٹے یہودی، تو اپنی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے دوستانے کا، اپنے یارانے کا، ہمارے ساتھ تعلق قائم کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ تم اپنے دعووں میں کبھی بھی صادق نہیں ہو سکتے، تم اپنے دعووں میں کبھی بھی سچائی کے طور پر اتر نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کریم اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے مومنین کی جماعت، اے میرے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد، تم یہود و نصارہ کے کبھی بھی دوستی کا تعلق قائم نہ کرنا، ان کے ساتھ تم کبھی بھی یاری کا تعلق قائم نہ کرنا۔ کیوں؟ حقیقت میں وہ تمہارے دشمن ہے، دوست نہیں ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے وہ دوست ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ ومن یتولهم منکم، خبردار اگر تم نے ان سے دوستی کی، فاولئک هم الظالمون، تو بروز قیامت تمہارا حشر ظالمین کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ یہودی اس پر قابض ہوئے، اللہ پاک نے ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا کیا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک ایسے مرد حر اور مرد قلندر کو پیدا کیا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب یہ مصر کی حکومت پر جانشین ہوئے، مصر کے تختے پر یہ جلوہ افروز ہوئے، تو انہوں نے اپنے علاقوں کو دیکھا کہ کون سے ایسے علاقے ہیں
جنہیں فتح کرنے کی ضرورت ہے تو ان کی سب سے پہلی نگاہ مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین کی طرف گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد اقصی آج یہ یہودیوں کے قبضے میں آ چکی ہے اور یہودی اس پر مسلط اور قابض ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جب یہ سارے حالات کا معائنہ کیا، سارے حالات کا جائزہ لیا، تمام حالات کا مشاہدہ کیا اور ان کو پرکھا، تو پھر انہوں نے عزم مصمم کیا، ارادہ کیا، دل سے پختہ ارادہ کیا کہ ہمیں یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہوگا، ہمیں یہودیوں سے ان مسجد اقصی کو ہمارے قبضے میں لینا ہوگا۔ یہ یہودی جو آج کل اس پر مسلط ہو چکے ہیں، انہیں ان کے قبضے سے چھڑا کر کے مسجد اقصی ہمارے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ انہوں نے ارادہ کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ میرے دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے مسجد اقصی کی آزادی کی خاطر جنگ کا اعلان کیا، اس کے بعد جو ہے اپنی فوج تیار کیے، ہتھیار ہاتھ میں لیے اور اپنی فوج سے کہا مسجد اقصی ہمیں فتح کرنا ہوگا۔ اگر ہم مسجد اقصی کو فتح کرنے میں اگر انتقال کر گئے تو ہمارا درجہ مقام شہادت ہوگا، اور اگر بچ گئے تو ہم غازی بن کر کے لوٹیں گے، اور اللہ کو غازی بھی پسند ہے، اللہ کو شہید بھی پسند ہے، دونوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، جو میرے راستے میں کاٹ دیے گئے، قتل کر دیے جائیں، تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے یہاں شہید بھی محبوب اور اللہ کے یہاں غازی بھی محبوب، دونوں محبوب ہیں، محبوب بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ میرے دوستو، جب انہوں نے اعلان کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے، اس کے بعد جو ہے اپنی فوج کو مسجد اقصی کے لیے تیار کیا اور وہاں روانہ کر دیا، اور خود بھی اس جنگ میں وہ شریک رہے، لڑتے رہے ان یہودیوں سے، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے کئی فوجی اس میں شہید بھی ہوئے، سارے مسلمان، کیونکہ مصر میں سارے اس زمانے میں بھی مسلمان تھے، اب بھی ہے، مصر کے جانشین تھے، مصر کی حکومت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد جو ہے لڑتے گئے اور جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس صلاح الدین ایوبی جیسے مرد مجاہد کو فتح یاب کیا اور دشمن کو شکست سے دوچار کیا اور ان کو ناکام کر دیا، تو پھر یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ مسجد اقصی پر پھر مسلمان قابض ہو گئے اور مسلط ہو گئے۔ پھر مکمل طور سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ذریعے سے یہاں مسلمانوں نے مسجد اقصی کو آزاد کروا دیا مکمل طور سے، اور اس زمانے میں جو یہودیوں کا بھی خاتمہ کیا، کچھ یہودی بچ گئے تھے، وہ دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ فلسطین میں جو جنگ ہے قیامت تک جاری رہے گی، اور اللہ پاک ان کی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے رہے گے، نصرت بھی فرماتے رہے گے، اور ایسے مرد مجاہد اللہ وہ پیدا کرے گے کہ جن کا نام سن کر کے دشمنان اسلام جو یہود و نصارہ ہے وہ ڈرتے رہے گے، نام سن کر۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے اللہ کے پیغمبر، ہم ایسے وقت میں کیا کرنا، ہم ایسے وقت میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ وہاں اگر جنگ شروع ہو، پھر ہمیں جنگ سے وہاں روک دیا جائے، ہمارے لیے راستے کھول نہ دیے جائیں، روک دیے جائیں، بند کر دیے جائیں، تو ایسے وقت میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد اقصی میں جا کر صرف نماز ادا کر لینا،
پھر حضرت میمونہ نے سوال کیا، اے میرے پیغمبر، اگر وہاں نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو پھر ایسے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر وہاں کے لیے صرف تیل پہنچا دینا جو چراغ جلانے کے کام آئے۔ مطلب یہ اس سے مالی تعاون کرنا، ان کا تمہارا وہ مالی تعاون جہاد کرنے کے برابر رہے گا، تمہارا مالی تعاون جہاد کرنے کے برابر رہے گا۔ میرے دوستو، جو آج مسجد اقصیٰ کی جنگ شروع ہے اور چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں پر، خصوصاً مسلم حکمرانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم، آپ نے ان کے فتوے کو پڑھنا، وہاں کے آس پاس کے جو مسلم حکمران اور مسلمان ہیں ان کے اوپر اپنا دفاع فرض ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، ایسے وقت میں ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ہم تو وہاں جا نہیں سکتے، یا پھر ہم ان کا مالی تعاون بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، ہمارے وہ ایمان والے بھائی ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے لیکن اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم تہجد میں 2 آنسو ان کے لیے گلا کر اللہ سے ان کے لیے مدد کا سوال کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے لیے ہر طرح سے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ فجر کہاں ہے معلوم نہیں، عشاء کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ میرے دوستو، کسی ایک ولی کا قول ہے کہ یہ جو انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ کتا بھی تسبیح بیان کرتا ہے، توجہ رکھنا، کتا ایسی تسبیح بیان کرتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور گدھا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے مجھے گدھا بنایا لیکن کتا نہیں بنایا۔ اور خنزیر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنی زبان میں کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو میں مجرمین کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ نماز مجھ پر فرض ہی نہیں تھی۔ وہ خنزیر بولتا ہے صلی اللہ سے، تو کتنا برا انجام ہے بے نمازی کا، بہت بد نصیبی کی بات ہے۔ میرے دوستو، ہم اگر نماز چھوڑ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بننے کی کوشش کریں، این خیال است و محال است و جنو، ناممکن سی چیزیں نہیں بن سکتے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مدد کا اعلان فرمایا، پارہ نمبر 4، اب توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ بہت سارے مسلمان مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی مددیں کیوں نہیں آتی جبکہ یہ ظالمین، یہ مجرمین ہم پر ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ہم پر جرم کرتے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر یہ قابض اور مسلط ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ کی مددیں کیوں نہیں آتی؟ میرے دوستو، اٹھائیے پارہ نمبر 4، اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین۔ اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں پست ہمت نہیں ہونا ہے، تمہیں جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، سکت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر جم کر تمہیں کام کرنا ہے اور خوف نہیں کھانا ہے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، ہماری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، ہر طرح سے تعاون ہمارا تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس شرط ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ مومن کامل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نماز چھوڑے اور مدد اللہ کی ہمارے ساتھ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نماز چھوڑتے جائیں اور ہمارے کاروبار اچھی طریقے سے چلے، ایسا نہیں ہو سکتا. آج مسلمان کاروباری اعتبار سے بھی بہت پریشان ہیں. اس کی وجہ پر آپ نے کبھی توجہ دی؟ اس کی خاص وجہ جو ہے کہ مسلمان آج فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے غالباً ارشاد فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، یا امتی لا تترکوا الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا. کیوں؟ بروز قیامت اللہ رب العزت تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنی امم سمیت حاضر فرمائے گے، اور سب سے پہلے میری امت سے سوال کیا جائے گا. تو میری امت سے سوال سب سے پہلے نماز کا ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. فضائل اعمال میں شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے حدیث پاک لا کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے بروز قیامت امت محمدیہ سے نماز کے بارے میں سوال کریں گے. اگر وہ نماز پر مکمل اتر آئی، نماز کا صحیح طور سے حساب دے دیا، تو باقی کی بات کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان کر دی جائیں گی. اور اگر نماز میں ان کی کمی نکلی، کوتاہی نکلی، خامی نکلی، تو پھر بات کی ساری منزلیں ان کے لیے مشکل بن جائے گی. میرے دوستو، ہم آپ کو واضح طور پر یہ بات کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نمازوں پر آ جاؤ. نماز پر اگر ہم آ گئے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی باطل طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی ہے، کوئی باطل قوت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے ہم جو نماز پڑھنے والے بنے اور نماز پر قائم رہنے والے بنے. نماز پر اگر قائم رہنے والے بنے گے، اللہ کاروبار میں بھی برکت دے گے، اللہ اولاد میں بھی برکت دے گے، اور اللہ رزق میں بھی برکت دے گے، اور سارے گھرانے میں برکت دے گے. اور نماز نہیں رہے گی تو پھر اللہ پاک جو گھر میں برکت ہے اس کو بھی ختم کر دے گے. کاروبار سے بھی برکت ختم ہو جائے گی، رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی. اس لیے تمام مسلمان نماز پڑھیں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرو انشاءاللہ ہم آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کرو ہم انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک ہم سب کے وعدے کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن